جنید بھائی، ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا اور سچ کے لیے کھڑا ہونا، کربلا سے اس کا کیا تعلق؟ کیسے اس کو بیان کیا جائے؟ دیکھیے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ایک قول مبارک اس وقت مجھے بڑا چمکتا دمکتا ہوا اپنے نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اچھا، اگر میں امام کی فلسفی کو چند مصروں میں پروں نا تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درہم چاہیے ہم کو۔ ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درہم چاہیے ہم کو، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار، انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار، جو ظلم سے نفرت نہ کرے آپ لئی ہیں، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہیں۔ یہ اگر میں کرکس آف دی کربلا کہوں تو یہ مصریں ہیں بنیادی طور پر۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایکچولی، دیکھیے ابھی علامہ صاحب بہت خوبصورت حسین گفتگو کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے۔ میں اگر یہ کہوں کہ قربانیوں کا کلائمیکس اگر آپ کو دیکھنا ہے نا، قربانیوں کا کلائمیکس، تو جائیے پھر کربلا میں جا کر دیکھیں۔ قربانیوں کا اوج کمال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کر کربلا میں دیکھیے۔ قربانیاں کس انداز سے اپنے عروج کو پہنچتی ہیں اگر دیکھنا ہے تو جا کر کربلا میں دیکھیے۔ اگر آپ نے سب کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ پر توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دامن سے وابستگی اگر دیکھنی ہے تو جا کر کربلا میں دیکھیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، بظاہر طاقت نہیں ہے۔ ویسے تو طاقت اتنی صاحب کہ اگر صرف ابرو کا اشارہ ہو جائے تو آسمان سے فرشتے اتر جائیں، طاقت کا عالم یہ ہے، لیکن بظاہر طاقت نہیں، بظاہر اسلحہ نہیں ہے۔ لیکن عالم کیا ہے کہ ظلم کے خلاف جس انداز سے آپ کھڑے ہوئے اور ڈٹے ہوئے، اور جس انداز سے آپ نے رہتی دنیا تک یہ بتایا کہ طاقت عددی قوت کا نام نہیں ہے، یہ تو بظاہر طاقت ہے جو 20-22 ہزار 30 ہزار کا لشکر ہے۔ اصل طاقت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی طاقت ہے، ان پر تیقن کی طاقت ہے۔ تو امام نے یہ بتلایا کہ تم بظاہر تمہارے پاس اسلحہ نہ ہو، بظاہر تمہارے پاس عددی طاقت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود تم پر یہ فرض عین ہے کہ تم ظلم کے خلاف کھڑے بھی رہو، ڈٹے بھی رہو اور اس پر کبھی کمپرومائز نہ کرو۔ دیکھیں، بہت اگر تاریخ کے جھروکوں میں اس ملعون مسلم بن عقبہ کی اگر آپ جو گفتگو ہے اس کو اگر جانچنے کی اور اس کو پرکھنے کی کوشش کریں تو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ جو وہاں پر مروان تھا، اس نے اسی بات کو تو ٹریگر کیا تھا نا کہ جانے مت دینا، اسی وقت بیعت کر لینا، کیونکہ یہ شیر ہے اور شیر کی اولاد ہے، اور جب یہ دھاڑنے پر آئے گا تو تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بند کمرے میں بیعت کے لیے کیوں بار بار اصرار کرتے رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کروا کے وہ جو یزید کی فلسفی ہے اس کو امام کے ذریعے سے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ذریعے سے انڈورس کروا دیں۔ لیکن امام علی مقام انڈورس مہر سب کروا دیں، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ وہی تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو امام علی مقام نے اس وقت یہ بتلایا کہ ہم تعداد میں بہت کم سہی، حکومت تمہاری ہے، سسٹم تمہارا ہے، اسلحہ تمہارا ہے، مشینری تمہاری ہے، عددی قوت تمہارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلسفی ہے، ان کے احکامات ہیں، اور میں وہ ہوں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل کیری کرتا ہوں، میں وہ ہوں جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا ٹائٹل کیری کرتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سند دی ہے کہ دین پھر مجھ سے آگے بڑھنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یزید جیسے ملعون کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لوں۔ یعنی امام نے یہ بتلا دیا کہ ظلم کتنی ہی شد و مت کے ساتھ ہو، کتنی ہی طاقت کے ساتھ ہو، اس کے سامنے کبھی سرنڈر نہ کرنا۔ اور آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ جس وقت آپ کربلا کے میدان میں بہت ہی تیزی کے ساتھ ذرا اوور ویو کیجئے اس میدان کا، اور آئیے ذرا اپنی عقیدتوں کو مجتمع کر کے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو کیا تھا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جس وقت گفتگو ہو رہی تھی تو عمر ابن سعد نے، اس ملعون نے بار بار یہی تو کہا تھا، شمر کا پیغام آتا تھا، ابن زیاد کا پیغام آتا تھا، بیعت کر لیں، بس بیعت کر لیں اور کچھ نہیں، بیعت کر لیں۔
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت نہیں. اور یہ تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ یہ شب عاشور کا لکھتے ہیں صاحب کہ امام نے مولا عباس علیہ السلام کو بھیجا اور وہ یہ کہہ کے بھیجا کہ جی مطلب ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دے, جملے بالکل ٹھیک ہیں لیکن اس کو غلط انداز سے بیان نہ کریں. امام کو مہلت کی ضرورت نہ تھی. ایکچولی امام نے مہلت دینے کا پیغام دیا تھا کہ ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں کہ ایک رات اور سوچ لو, شاید تمہیں ہدایت مل جائے اور جس دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا راستہ دکھا دے. ہاں ہمیں مہلت اس لیے چاہیے کہ ہم آج کی رات بھی اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکانا چاہتے ہیں, سجدے کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, دعائیں کرنا چاہتے ہیں, استغفار کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو سجدوں کی لذت ہے جو میرے نانا جان کے سجدوں کی معراج میں مجھے نظر آتی ہے, اس معراج کی لذت کو آج کی رات بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم تمام تر تمہاری طاقتوں کے باوجود تم سے کمپرومائز نہیں کریں گے. ظلم کتنا ہی تمہارا بڑھ جائے آخر اسے ختم ہونا ہے. اور دیکھ لیجئے ہوا کیا کہ یزید نے اپنی ساری طاقت کے ساتھ سب کچھ کر کے دکھا دیا. آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. اور امام علی مقام وہ ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج پوری کائنات, دنیا نہیں پوری کائنات پکار رہی ہے ہمارے ہیں حسین. بے شک.